أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت اہم وظیفہ مبارک لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو وظیفہ مبارک ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ وہ وظیفہ مبارک نعت علی شریف ہے۔ نعت علی شریف کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فیوزات کیا ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے، آج ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل نعت علی شریف کا وظیفہ مبارک اور یہ مبارک عمل کروانے کے لیے جو چیزیں فراہم کریں گے شاید آج تک آپ نے نہ سنی ہوں، اور اس حوالے سے آپ کی معلومات میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید آپ کو پہلی بار میسر آ رہی ہوں۔ محترم ناظرین گرامی، 13 رجب المرجب شریف کا یہ خاص الخاص وظیفہ اور خاص الخاص عمل مبارک میں اپنے چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ خصوصی طور پہ لے کے آیا ہوں۔ نعت علی شریف کا یہ خاص الخاص وظیفہ 13 رجب المرجب شریف کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، پوری ویڈیو کو مکمل طور پہ سماعت کیجئے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ جو پوری ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کے بعد وہ کمنٹ میں ماشاءاللہ، تبارک اللہ، باذن اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا علی یا علی یا علی، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جو بھی لکھے گا کمنٹ کے اندر، اس کو اس کی خاص الخاص اجازت ہے۔ بار بار آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ کمنٹ کے اندر لکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے نمبروں پہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، فیس بک پہ لگائیں اور اپنے واٹس اپ نمبروں پہ ڈالیں، اپنے میسنجر پر، انسٹاگرام پر ڈالیں۔ جہاں جہاں آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ حاصل ہو۔ یہ جنات کو دفع کرنے کے لیے، شیاطین کو دفع کرنے کے لیے اور من کی مرادیں پانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، اذیتوں سے، تنگ دستیوں سے نجات پانے کے لیے یہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا یہ خاص، ان کا ذکر اس کے اندر ہے، ان کو مدد کے لیے اس میں پکارا جا رہا ہے، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ ہے قدموں میں دنیا کی امیری، جب سے ملی ہے تیرے در کی فقیری، نعت علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ اتنی طاقتوں کا حامل یہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی اعلیٰ کوشش کے ساتھ یہ وظیفہ مبارک آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے صاحبزادہ والا شان حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ 13 رجب شریف کا وظیفہ آپ تک پہنچانے میں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے نعت علی شریف جو ہے، میں اس کی آپ کو ابتدائی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنی طور پر آپ کو پتہ چل جائے کہ نعت علی شریف ہے کیا۔ یہ نعت علی شریف ایک دعائے مبارکہ ہے جس کو
کرنے سے، پڑھنے سے اور اس عمل مبارک کو کر لینے سے بہت ساری فتوحات لاریبیہ اور فتوحات غیبیہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نعت علی شریف پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ کی کسی کتاب میں نہیں ملا۔ البتہ بہت سارے مشائخ طریقت کے وظائف اور بہت سارے ان کے اعمال وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں شرعاً کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعت علی شریف پڑھنے والوں پر فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں شرکیہ الفاظ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کے اندر یا علی کا جو لفظ ہے وہ شرکیہ لفظ ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ بالکل بھی شرکیہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق یہ بالکل بھی شرکیہ نہیں ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق یہ بالکل بھی شرکیہ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اس بارے میں شرکیہ کہتے ہیں ان کے پاس شرکستان کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے شرکستان کی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ چاہیں تو نعت علی شریف پڑھنے والوں کو ایک بار نہیں 100 بار مشرک ٹھہرا دیں، 1000 بار مشرک ٹھہرا دیں، لیکن ان کے اس طرح کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگ منع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ نعت علی شریف کے اندر یا علی یا علی یا علی، یہ لفظ یا کا جو خطاب کر کے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مدد طلب کی گئی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قرآن پاک کے واضح ارشادات کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اللہ کے نیک بندوں اور برگزیدہ بندوں سے مثلاً انبیاء کرام علیہم السلام سے مدد مانگنا ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، آیت کوئی پڑھ دیتے ہیں، ترجمہ کہیں اور سے کر دیتے ہیں، یہ ان کا شعار ہے۔ ناسبی، خارجی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اس طرح کا ذہن رکھنے والے ہیں، وہ اس لفظ یا کی وجہ سے مومن مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک والا جراثیم موجود نہیں ہے۔ اور آئیے میں آپ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں لیے چلتا ہوں۔ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کلام کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے، اور یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ آپ کا جو کلام ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ فتاوی رضویہ شریف، اس کا پیج نمبر 822 اور یہ جلد نمبر 9 ہے فتاوی رضویہ شریف کی۔ 822 اور 823 کے اوپر بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے
ناد علی شریف کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے۔ میں مختصر سی یہ بات کر کے آگے چلتا ہوں کہ یہاں ہمارا مقصد بحث و تکرار نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اس میں کسی قسم کی بھی شرک کی آمیزش کو نہیں سمجھتے، کیونکہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جواہر خمسہ کے صفحہ نمبر 111 پہ اسے ذکر کیا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت الرحمن اپنے شیخ حضرت ابو طاہر کردی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اور حضرت شیخ محمد سعید لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جواہر خمسہ کے اعمال یعنی عملیات کی اجازت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شیوخ میں سے حضرت شیخ محمد اشرف لاہوری، حضرت شیخ مولانا عبد الملک، حضرت شیخ بایزید ثانی اور حضرت شیخ شناوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ مولانا وجیہ الدین علوی اور دیگر نے اس کی اجازتیں حاصل کر رکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے مولوی محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کی اجازتیں حاصل کی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ چند اسماء مبارک بتائے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ کس شخصیت کے مالک ہیں، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اہل علم کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنا سلامی عقیدت پیش نہ کرتا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ پاک و ہند بر صغیر کے باب علم الحدیث ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی جتنی خدمات کی ہیں وہ ان کا نام تابندہ ستاروں کی طرح چمک دمک رہا ہے، اور کوئی ایسا مومن مسلمان نہیں ہے جو آپ کی علمی توقیر کے آگے سرنگوں نہ ہو۔ آپ کی علمی وجاہت اور علمی استطاعت آپ کی اتنی زیادہ کہ آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ آپ کے کمالات کو مانتی ہے، سر تسلیم خم کرتی ہے۔ آپ نے ناد علی شریف کے حوالے سے آپ نے اس کو خصوصی اجازت کے ساتھ اور خصوصی اپنے وظائف میں شامل فرمایا۔ اور ناد علی شریف ہے کیا؟ آئیے سن لیجئے ناد علی شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی، یہاں تک ناد علی شریف ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں اضافی الفاظ کر کے تو یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اغثنی اغثنی المدد یا رسول اللہ، اس طرح سے بھی انہوں نے پڑھا ہے اور اس کے اعمال کیے ہیں، وظائف کیے ہیں۔ لیکن جو ناد علی شریف ہے وہ یا علی یا علی یا علی تک اس کے اصل دعا کے الفاظ یہاں تک ہیں، باقی اس میں اضافت کے ساتھ اس میں اور الفاظ شامل کر لیے گئے۔
اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے بندے تو بلا کس کو؟ نادے علی جن، ندا کر، آواز دو، بلاؤ، کن کو؟ علی کو، نادے علی جن، مولا علی کو بلاؤ، ان کو آواز دو، ان کو پکارو، مولا علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی کو آواز دو، وہ تمہاری دستگیری کریں گے، مدد کریں گے۔ اے بندے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو آواز دو، کیوں؟ وہ مظہر ہیں، مظہر العجائب، وہ مظہر ہیں عجائب کے، عجیب و غریب کے مظہر ہیں، اور تم ان کو مدد کے لیے پکارو گے تو مدد کے لیے پالو گے ان کو۔ ارجنٹ، ایمرجنسی، مدد کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، لیکن بعض معاملات میں ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے، فوراً ضرورت ہوتی ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے کہ فوری طور پہ ہمیں اس میں مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ نادے علی شریف ایسی دعا ہے کہ فی الفور حاجت کو پورا ہو جاتی ہے اور اس انسان کی مدد ہو جاتی ہے جو جس مقصد کے لیے اس کو پڑھتا ہے۔ ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی کے حل کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا تمہاری امداد کو پہنچیں گے۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، ہر قسم کی مصیبتیں، تکلیفیں، تنگیاں، دکھ، پریشانیاں، غم اور مصائب و آلام کے پہاڑ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہر قسم کے اندیشے اور غم یہ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ تم آواز دے کر تو دیکھو مولا کائنات کو، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو پکارو، مولا کائنات کی، حضرت امیر المومنین کی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، حیدر کرار کی نصرت اور امداد تمہیں دور سے فوراً مل جائے گی، کیونکہ مولا علی جو ہیں، اللہ اکبر، وہ مومنین کے ولی ہیں، مومنین کے، مسلمین کے ولی ہیں، مومن و مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید سے کہ کیا مومنین سے مدد مانگنی جائز ہے، انبیاء سے مدد مانگنی جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہے؟ تو بھئی ہمارا تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو غیر اللہ ہیں وہ غیر اور ہیں، یہ غیر نہیں ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، صالحین، مومنین، اولیاء کاملین، انبیاء کرام علیہم السلام، یہ جماعتیں جو ہیں یہ اہل اللہ کی جماعتیں ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو میں ایک حوالہ دے کے آگے چلتا ہوں۔ یہ چیزیں اس لیے بتانی ضروری ہیں کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر ڈالے۔ محترم حاضرین و ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں، جی یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ان کے ہاں شرکستان کی بٹیاں ہیں، ان کے ہاں اس کی بہت بڑی کانیں ہیں جہاں سے وہ نکال کر شرک 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 شرک۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق نادے علی شریف کی اہمیت اور اس کے کمالات وہ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی
اس آیت مبارکہ کے مختصر ترجمے کے بعد بتاتا ہوں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل اور نیک مومنین یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اور اولیاء کاملین، نیک مومنین، اللہ کے بندے اور ان کے اللہ کے فرشتے وہ بھی مددگار ہیں۔ اور لفظ یا کے ذریعے خطاب کر کے مدد طلب کرنا یہ ثابت ہو گیا قرآن مجید فرقان حمید سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئیے حدیث کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کو مدد کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اور بندہ ہو بھی ایسی جگہ پر جہاں اس کو کوئی یارو مددگار نہ ملے، وہ بے یارو مددگار ہو یعنی بے سہارا ہو، اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو کسی بیابان میں، کسی جنگل میں، کسی ایسی جگہ پر جس جگہ پر وہ بے یارو مددگار ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، تو پھر وہ یوں کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ 3 مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ غیب الرجال جو ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رستہ بھٹک گیا نا، رستہ نہیں مل رہا، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، وہاں پر اس کو رستہ نہیں مل رہا، پتہ نہیں چل رہا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، وہ وہاں پر اللہ کے بندوں کو امداد کے لیے پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرما دو، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرما دو، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرما دو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن لوگوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ مدد کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اور اسے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، المعجم الکبیر کے اندر ہے، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 117، مطبوعۃ القاہرہ۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کتاب کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اگرچہ میں پھر کہہ دوں کہ مدد و استعانت کے موضوع پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد آپ تک دعائے ناد علی شریف کو پہنچانا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے فوائد و برکات اور فیوزات حاصل کرنے ہیں، اور آپ کو اس کا عامل بنانا ہے۔ آپ اس کو کس طرح اس کے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، آج ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ حاضرات بھی کر سکتے ہیں، اور حاضرات کا عمل آپ اس کے مکمل عامل بن سکتے ہیں ناد علی شریف سے۔ لیکن کرنا کیسے ہے وہ میں عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے فیوزات اور برکات اور ثمرات وہ بتا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کرنا کیسے ہے۔ آج آپ کو ناظرین میں بتاؤں گا کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ آپ نے اس طریقے سے ناد علی شریف کو پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں جن طریقوں سے اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ فوائد آپ تک بھی پہنچیں، وہ ثمرات آپ تک بھی پہنچیں، وہ برکتیں اور فیوزات آپ تک بھی پہنچیں۔ تو جو بھی ہمارے ناظرین اس کی اجازت لینا چاہیں اس عمل مبارک کی، وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ کچھ بھی لکھ کے اور اپنی اچھی اچھی تجاویز لکھ کر، لیکن سب سے پہلے وہ ماشاء اللہ تبارک اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس طرح لکھ کے وہ کمنٹ کریں، ان کو اجازت حاصل ہے اور بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کرنا کیسے ہے، میں اس عمل کی آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں۔ ہم نے جس طریقے سے اس کے فوائد کو پایا ہے، اس کی برکتوں کو حاصل کیا ہے، اور نعت علی شریف کے ذریعے سے جو حاضرات کیے ہیں، نعت علی شریف کے ذریعے سے وہ حاضرات آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مشکلات میں گھر چکا ہے، مشکلات میں پھنس چکا ہے، تو مشکلات کو دور کرنے کے لیے وہ نعت علی شریف کو 15 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس کی تمام مشکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے حل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی پوشیدہ امور کے اندر کچھ جاننا چاہتا ہے، مخفی خبروں کو جاننا چاہتا ہے، پوشیدہ معاملات کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ 40 دن تک روزانہ 16 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، پتہ نہیں چل رہا، چوری ہوگی یہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی سامان لوٹ کے لے گیا پتہ نہیں چل رہا، مجرم کا سمجھ نہیں آ رہی کون ہے، چور کی سمجھ نہیں آ رہی کون ہے، یا کسی نے اس کے اوپر کوئی تعویذ کیے ہیں، کوئی جادو گنڈا کیا ہے، وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، تو نعت علی شریف کو 40 دن تک روزانہ 16 مرتبہ پڑھا کرے۔ پوشیدہ بھید اور راز وہ سارے اس کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایک ہفتہ 8 دن تک روزانہ نعت علی شریف کو 18 مرتبہ پڑھے گا، تو اس کی طرف چلنے والی آندیاں اور طوفان وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اگر شر کے طوفان چلے ہوئے اس کی طرف، حسد کے طوفان چلے ہوئے ہیں، حسد اور شر کی آندیاں چلی ہوئی ہیں، تو وہ آندیاں بھی اس سے کنارہ کر جائیں گی، رخ موڑ جائیں گی، وہ آندیاں مڑ جائیں گی، طوفان رخ موڑ جائیں گے۔ اور اگر کوئی حصول علم کے لیے 20 دن تک ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 17 مرتبہ 17 یا پھر زیادہ اس کے فیوزات لینا چاہتا ہے تو 70 مرتبہ کر لے، یعنی 70 مرتبہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت کے دروازے ایسے طالب علم کے لیے کھل جائیں گے جو علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور جس کا سینہ جکڑ دیا گیا ہے کہ علم اس کے لیے، علم کا دروازہ نہیں کھل رہا، علم کا فیض اس کو نہیں مل رہا، وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھا نہیں جا رہا، تو وہ 70 مرتبہ روزانہ ظہر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے اللہ رب العزت اس کے لیے کھول دیں گے۔ یہ نعت علی شریف اگر کوئی مال و دولت کے حصول کے لیے، کوئی بھوکا ہے، تنگ دست ہے، وہ لاکھ پتی بننا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، کوئی لاکھ پتی سے کروڑ پتی بننا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، کوئی کروڑ پتی سے ارب پتی بننا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، ان کو اجازت ہے۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے، وہ طریقہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نعت علی شریف کو روزانہ باوضو پڑھنا باوضو ہے، جو بھی عمل کرنا ہے باوضو کرنا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نعت علی شریف کو حصول دولت کے لیے، دولت کا حاصل کرنا، کاروبار میں خیر و برکت حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ پھر غریبوں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، بے سہاروں کو اور تنگ دستوں کو ان کی مدد کی جائے، ان کو اس میں شامل کیا جائے، تو پھر وہ دولت اس کے لیے دولت رحمانی بن جاتی ہے۔ اور اگر نہیں، دولت بھی حاصل کر رہے، بخیل بھی رج کے ہے،
سخت بھی رجب کے ہے تو پھر وہ دولت اس کے لیے قارونی بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ ناد علی شریف کو حصول دولت کے لیے، امیر ہونے کے لیے، اگر کوئی روزانہ 16 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے وہ رئیس اور امیر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی علاقے کو فتح کرنا چاہتا ہے، کسی شہر کو فتح کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ کو فتح کرنا چاہتا ہے، تو پھر ناد علی شریف کو 40 مرتبہ روزانہ فتح کی نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ پڑھے تو اللہ رب العزت اسے مطلوبہ شہر کے لیے فاتح بنا دیں گے، وہ فتح مند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بلندی عزت کے لیے، سوسائٹی میں میری عزت ہو، لوگوں میں مقبول ہو جاؤں، ہمارے عموماً جو لیڈر حضرات ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور سیاسی لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی، ہر کوئی تقریباً چاہے وہ کوئی مذہبی رہنما ہے، چاہے کوئی سیاسی رہنما ہے، تو دل تو ہوتا ہے نا کہ میں فیمس ہو جاؤں، معروف ہو جاؤں، اور لوگ میری عزت کریں، میری توقیر کریں، میرا احترام کریں، اور میری جاہ و حشمت مجھے حاصل ہو، اور میرا اقبال بلند ہو۔ تو اس کے لیے یہ 16 دن تک پڑھنے کا وظیفہ ہے، یہ عمل مبارک ناد علی شریف کا، کہ 16 دن تک روزانہ 16 دن تک روزانہ 101 مرتبہ ناد علی شریف کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ عوام میں مقبول لیڈر بن جائے گا اور ہر دل عزیز بن جائے گا۔ اور اگر اس ناد علی شریف کو روزانہ 20 مرتبہ کوئی مومن مسلمان روزانہ 20 مرتبہ اپنی دلی مراد کو پانے کے لیے پڑھ لے تو اللہ عز و جل کے حکم سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے وہ اس عمل کو جاری رکھے، اللہ نے چاہا تو اس کی دلی مراد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی 20 دن یا پورا مہینہ ناد علی شریف پڑھے گا، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ حل ہو جائیں گے، گتھیاں الجھی ہوئی سلجھ جائیں گی، اور اس کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں گے۔ اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی پڑ گئی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، 2 گروہوں میں دشمنی ہے، 2 خاندانوں میں دشمنی ہے، 2 فریقوں میں دشمنی ہے، 2 دوستوں میں آپس میں دشمنی پڑ گئی ہے، 2 انسانوں کی آپس میں دشمنی ہو گئی ہے، تو دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی روزانہ ناد علی شریف کو پڑھے، روزانہ 70 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت کے حکم سے، کرم سے، فضل سے وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، محبت میں، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی۔ اور اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ ناد علی شریف کو اپنی حاجت روائی کے لیے پڑھے تو اللہ رب العزت 100 مرتبہ ناد علی شریف پڑھنے والے کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی پہلوانی میں، بہادری میں، شجاعت میں وہ آگے بڑھنے کے لیے اور دشمنوں کے اوپر غلبہ پانے کے لیے وہ ناد علی شریف کا وظیفہ کرتا ہے، 100 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے اندر بہادری آ جائے گی، وہ شیر دل بن جائے گا اور شجاع بن جائے گا، اور اس کے مکار، عیار، چلاک، خطرناک دشمن جتنے بھی ہوں گے ان سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا لے گا، شریر لوگوں کے شر سے اس کو حفاظت نصیب ہو جائے گی، خطرناک لوگوں کی خطرناک سرگرمیاں اور ان کے پروپوگنڈے وہ فیل ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی 1000 مرتبہ روزانہ باطہارت ہو کر کامل وضو کے ساتھ، یہ کامل وضو کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کامل وضو کے ساتھ کر، خوشبو لگانی ہے، عامل بننا چاہتے ہیں یا اپنے کام کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے عطر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، عطر کو زیادہ سے زیادہ، ہلکا نہیں لگائیں، ایسے شیشی انڈیلیں اور اپنے ہاتھوں پہ مل کے اچھی طرح اپنے بدن کو لگائیں، اپنے کپڑوں کو لگائیں، اپنے جسم کو لگائیں، ان کپڑوں کے اندر بھی لگائیں، باہر بھی لگائیں، معطر ہو کر، اچھی طرح پاک اور صاف ہو کر
نماز ادا کر کے پھر بیٹھ جائیں اور 1000 مرتبہ روزانہ با طہارت نعت علی شریف کو پڑھیں اور اپنی حاجت اللہ کے دربار میں پیش کرے تو جو بھی حاجت ہوگی وہ رب تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص مسجد میں یا کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر 1200 مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ نعت علی شریف کو پڑھے گا، جو مانگے گا رب کے دربار سے اس کو مل جائے گا، مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ تجربات ہم نے حاصل کیے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں لکھے ہوئے، قرآن پاک کے اندر نہیں لکھے ہوئے، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے، یہ بزرگان دین کے مختلف اولیاء کاملین کے تجربات ہیں، مختلف عاملین کے تجربات ہیں۔ جس کو جس طرح سے تجربات سے وہ فوائد و برکات حاصل ہوئے، ان طریقوں کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، بہت بڑی علمی شخصیت کا نام ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ اسی طرح بزرگان دین، ہمارے تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، شیخ عرب و عجم، قدوۃ الاولیاء، خواجہ خواجگان، محبوب سبحان، شہباز لامکان، حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن، ان کے عظیم صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا احمد سعید یار جان صاحب مبارک سیفی، دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ، آپ نے بھی نعت علی شریف کے حوالے سے آپ کا ویڈیو بیان موجود یوٹیوب چینل پر ہے، آپ اسے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ نعت علی شریف کے حوالے سے ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مدد مانگتے ہیں اور وہ الحمدللہ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر۔ تو ہم یا کو جائز قرآن و حدیث کے مطابق سمجھتے ہیں، اور جو بندہ اس کو غلط سمجھتا ہے اس کا اپنا مذہب ہے۔ اہل سنت و جماعت کی عقیدہ کے مطابق ہم نے یہ پورا وظیفہ مبارک نعت علی شریف کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور جس طرح بزرگان دین کو، صالحین کو، اولیاء کاملین کو فوائد اور برکات حاصل ہوئیں اور ان کے تجربات سے جس طرح سے گزرا، اس کا ایک مختصر سی جھلک وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی اجازت چاہوں گا، کوئی خاص مہمات ہوں تو اس میں ان خاص مہمات کے اندر آپ نعت علی شریف کا ورد شروع کر دیں، اس مہم کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرما دیں گے۔ اور تعلیمی حوالے سے پھر بتاتا چلو، طلباء کے لیے بہت فائدہ بخش چیز ہے، طلباء کرام کے لیے، طالبات کے لیے، سکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس کے اندر پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے بہت کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر وہ پڑھیں گے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ جو علم پڑھیں گے نقش ہوتا جائے گا ذہن کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر، اور کامیابیاں، کامرانیاں ان کے قدم چومیں گی۔ 13 رجب المرجب شریف کو، اس وظیفہ مبارک کو جو بھی مومن مسلمان کرے گا انشاءاللہ تعالی 13 رجب المرجب شریف فجر کی نماز کے بعد سے لے کر نماز مغرب سے پہلے تک پورے دن میں کسی بھی ٹائم پر اس وظیفہ مبارک کو 313 مرتبہ جو شخص کر لے گا کسی بھی مقصد کے لیے، جنات کو دفع کرنے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، جنات کے خاتمے کے لیے، چڑیلوں کے خاتمے کے لیے، اور ہوائی چیزوں کے اثرات سے، آسیب اور سحر کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے
دشمنوں پر فتح پانے کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے اور دنیا کے اندر مقبولیت کے لیے کسی بھی نیت کے ساتھ 313 مرتبہ 13 رجب المرجب شریف. آپ کو پتہ ہے 13 رجب المرجب شریف جو ہے یہ جشن مولود کعبہ کا دن ہے. جشن مولود کعبہ، اللہ اللہ، جشن مولود کعبہ، اخی مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، ناصر نبوت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا امام علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اور بہت خوبصورت قلندر لاہوری نے بات کہی تھی، کسے این سعادت کسے راہ میسر، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس دن میں یہ ہمارے تجربات سے گزرا ہے، مجرب ہے، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں. یہ مجرب وظیفہ مبارک، یہ مجرب عمل مبارک 13 رجب شریف کا خاص تحفہ ہے. اپنے اپنے گھروں میں آپ کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کسی تنہائی والی جگہ پہ پاکیزہ ماحول کے اندر آپ بیٹھ کر 313 مرتبہ نعت علی شریف کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جس جس مقصد کے لیے، جس جس ارادے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ رب العزت کامیابی کامرانی عطا فرمائیں گے. اگر کوئی عامل بننا چاہتا ہے تو وہ عامل بن جائے گا، کوئی عامل سے کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے عملیات کی دنیا میں کامل فرمائیں گے اور اسے شان شان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. یہ سارا وظیفہ مبارک، عمل مبارک سننے والوں کو جو جو کمنٹ میں یا رسول اللہ لکھیں، لبیک یا رسول اللہ لکھیں، ماشاءاللہ لکھیں، تبارک اللہ لکھیں، سبحان اللہ لکھیں، الحمدللہ لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جو پہلے سے سبسکرائبر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا اور ہوگا بھلے کا بھلا. نعت علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، نعت علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. ہے قدموں میں دنیا کی امیری، ہے قدموں میں دنیا کی امیری، جب سے ملی ہے تیرے در کی فقیری، جب سے ملی ہے تیرے در کی فقیری. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، او مورکھ تیری ہر بلا ٹلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، جو چاہے علی وہ چاہے جلی، جو چاہے علی وہ چاہے جلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، مت جھانک تو، مت جھانک تو گلی گلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، من کی کھلے پج مردہ کلی، من کی کھلے پج مردہ کلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، ہاں دور کر، ہاں دور کر سب مردہ دلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، سب دے گا وہ اللہ کا ولی، کرے گا تیری مدد وہ اللہ کا ولی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، اللہ تک سیڑھی ہے یہ اصلی، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھی ہے اصلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، تو ورد کرے پھر دنیا بدلی. پڑھ نعت علی، پڑھ نعت علی، نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. محترم ناظرین گرامی، 13 رجب المرجب شریف کا یہ خاص الخاص وظیفہ اور خاص الخاص عمل مبارک میں اپنے چینل دیکھنے والوں کے لیے یہ خصوصی طور پہ لے کے آیا ہوں. نعت علی شریف کا یہ خاص الخاص وظیفہ 13 رجب المرجب شریف کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، پوری ویڈیو کو مکمل طور پہ سماعت کیجئے.
اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سارے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ جو پوری ویڈیو کو دیکھے گا اور اس کے بعد وہ کمنٹ میں ماشاءاللہ، تبارک اللہ، باذن اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا علی یا علی یا علی، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، جو بھی لکھے گا کمنٹ کے اندر، اس کو اس کی خاص الخاص اجازت ہے۔ بار بار آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ کمنٹ کے اندر لکھیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے نمبروں پہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، فیس بک پہ لگائیں اور اپنے واٹس اپ نمبروں پہ ڈالیں، اپنے میسنجر پر، انسٹاگرام پر ڈالیں۔ جہاں جہاں آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ حاصل ہو۔ یہ جنات کو دفع کرنے کے لیے، شیاطین کو دفع کرنے کے لیے، اور من کی مرادیں پانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے، اذیتوں سے، تنگ دستیوں سے نجات پانے کے لیے یہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالی، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا یہ خاص، ان کا ذکر اس کے اندر ہے، ان کو مدد کے لیے اس میں پکارا جا رہا ہے، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ ہے قدموں میں دنیا کی امیری، جب سے ملی ہے تیرے در کی فقیری، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی۔ اتنی طاقتوں کا حامل یہ وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین گرامی، چونکہ آپ نے 13 رجب المرجب شریف کو یہ کورس کرنا ہے، اور یہ کورس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں، عطر لگا لیں، خوشبو لگا لیں، اور پاکیزہ لباس پہنے اور باوضو ہو کر کامل طہارت کے ساتھ مصلی بچھا لیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، اور ناد علی شریف کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کورس کو کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل طور پہ پہلے سنیں، دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی مکمل اجازت ہے، آپ اپنے کمنٹ لکھ دیں کہ ہم نے اس کو مکمل دیکھ لیا ہے، اور اپنا نام لکھ کے کمنٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ کورس تا زندگی آپ کو اس کے فوائد نصیب فرمائے، اور یہ کورس آپ کے لیے آب حیات کی مثل ثابت ہو۔